اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ساتھیوں، حاضر ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور شیطان کی ملاقات کے بارے میں۔ تو جیسے کہ میرے ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ روز بروز آپ کے لیے اچھے واقعات لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی حوالے سے آج کا واقعہ بھی آپ کے لیے انتہائی ایمان افروز واقعہ ہوگا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ٹھہرا، اس نے انگور پیش کیے تو مسلمان نے بڑے شوق سے لیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی شراب لے کر آیا تو مسلمان نے کہا، استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پیتا۔ تو یہودی نے ہنس کر کہا، یہ انگور جو آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے بنی ہے۔ تو مسلمان نے کہا، آپ کی بیوی کدھر ہے؟ یہودی حیران ہوا اور اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا۔ تو مسلمان نے کہا، آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ یہودی بولا، ہاں میری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو بھی بلا لیا۔ تو دونوں آ کھڑی ہوئیں۔ تو مسلمان نے کہا، تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے، اور یہ تیری بیٹی جو اسی سے پیدا ہوئی ہے یہ حلال نہیں ہے۔ یہودی یہ دیکھ کر فوراً متاثر ہوا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے اتار لیا تو اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اے نوح، اس انگور کی جڑ کو ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے، لا کر دو، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کچھ ہی دیر بعد انگور کی جڑ لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور ایک شرط رکھ دی کہ جب تم جڑ بو لو گے تو تم اس کی جڑ کو 1 بار پانی دو گے اور 3 بار میں پانی دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لی اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان نے 3 دفعہ۔ شیطان نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور سور کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں ملا دیا۔ اسی لیے جو شیرینی انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج کے جیسا ہوتا ہے، پھر شیر اور آخر میں سور جیسا ہوتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں ہے۔ قصص الانبیاء۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسے کہ بتوں کو پوجنے والا۔ احادیث کی مستند اور مشہور کتابوں ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد میں شامل ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب کے نچوڑنے والے، اسے پینے والے، اسے بیچنے والے اور اسے خریدنے والے پر، اور اس کی حد 80 کوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب نوشی کی لعنت میں مبتلا ہونے سے بچائے
اور جو مسلمان کسی بھی وجہ سے شراب پینے کے عادی ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت فرماتے ہوئے ان سب کے دلوں میں اس حرام مشروب سے نفرت پیدا فرما دے، آمین۔